اس لیے مصیبت کی آمد سے پہلے پہلے انسان اپنی تیاری کر لے. یہ نہ کہے کہ چلو اس رمضان میں نہیں ہوا اگلے رمضان کو کریں گے. یہ سبق یا کوئی بے دین قسم کا مولوی آپ کو پڑھائے گا یا صوفی پڑھائے گا یا شیطان آپ کو یہ سبق پڑھائے گا کہ اس رمضان میں اگر آپ سے کوتاہیاں ہوگی تو کوئی پرواہ نہیں، اگلے رمضان میں اس کی تلافی کریں گے، نہیں تو اگلے رمضان میں تلافی کریں گے. یہ سبق، اس قسم کا بہترین سبق اور مکاری کا سبق یہ شیطان ہی پڑھاتا ہے. اور آج کے کام کو ساتھی کل کے لیے بالکل نہ چھوڑے. میں کل ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں حدیث میں ایک محدث ہے جو حدیث نقل کرتا ہے، تابعی ہے. تابعی وہ ہوتا ہے کہ نبی کے شاگردوں کو جنہوں نے دیکھا. حضرت سنابحی اس کا نام ہے. حضرت سنابحی نے اسلام قبول کیا، صحابہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. تو حضرت سنابحی سے لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے بندے چلو، ابھی تو آپ تابعی ہے، نبی کے شاگردوں کو آپ نے دیکھا، خود سرکار کو دیکھو، خود سرکار سے ملو اور اس کی دعائیں لے لو. جب رسول پاک کو آپ دیکھیں گے تو آپ صحابی بنیں گے. کہنے لگے کل، اور کل ہفتے کا دن آ گیا، اس کے کہہ دو چلو، کہتے کل. پھر اتوار بھی کل بن جاتا ہے. اتوار کو کہتے کہ چلو سرکار کے پاس چلے جاتے ہیں، تو کہتے کل. پھر پیر کل ہوگا، اور پیر میں پھر آپ کہیں گے کل تو منگل آپ کے لیے کل ہوگا، اور منگل کو پھر آپ کل کہیں گے تو پھر بدھ آپ کے لیے کل ہوگا. نوکری کے سلسلے میں، پیسے کمانے کے سلسلے میں ہمارا کل ہی کل ہوتا ہے، وہ ایک ہی کل ہوتا ہے. لیکن دین کے سلسلے میں ہمارا کل روزانہ پیچھے چلا جاتا ہے. دین کے سلسلے میں جو ہمارا کل ہوتا ہے وہ بہت پیچھے چلا جاتا ہے. تو وہ کہنے لگے کل کل کل، اور وہ کل کا دن آ جاتا ہے، کہتے کل. تو کل کل کر کے آخرکار ساتھیوں نے مجبور کر دیا کہ چلو چلتے ہیں بھائی، آپ بزرگ ہے، محدث ہے، تابعی ہے، نبی کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، لیکن خود محمد رسول اللہ کو دیکھ لو. آخرکار اس صوفی صاحب کو، اس بزرگ کو لوگوں نے تیار کر لیا. وہ اپنے علاقے سے نکلا، علاقہ اتنا قریب نہیں تھا، سواریوں کی سہولت بھی نہیں تھی. اپنے علاقے سے نکلا، سفر کرتے کرتے آپ حضرات نے جنہوں نے حج کیا، عمرہ کیا، انہوں نے دیکھا ہوگا ذوالحلیفہ 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینے سے یہاں ذوالحلیفہ کے قریب پہنچا تھا، اور اب 10-12 کلومیٹر رہ کے خوشی خوشی کر رہا ہے کہ میں زندگی بھر کل 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 کرتا رہا، لیکن اب یہ ہے کہ میری امیدیں بالکل وہ پوری ہو رہی ہے. میں انشاءاللہ ابھی 10-12 کلومیٹر طے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی تو پھر تابعیت کا درجہ میرا نہیں ہوگا، گریڈ میرا بڑھے گا، صحابی بن جاؤں گا. ذوالحلیفہ سے ایک قافلہ آ رہا تھا، سودا سلف لے کر کے لوگ جو ہے نا قافلہ، وہ مدینے سے نکلا ہوا تھا. اس قافلہ کو دیکھا کہ آپ کہاں سے آ رہے؟ کہنے لگے مدینے سے آ رہے. قافلہ والوں کا چہرہ بھی افسردہ تھا. کہاں سے آ رہے؟ کہا مدینے سے آ رہے ہیں. کہا سرکار کا کیا حال ہے؟ میں وہاں جا رہا ہوں، سرکار کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، سرکار کا کیا حال ہے؟ قافلہ والوں نے بتایا کہ 3 دن پہلے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. قافلہ والوں نے بتایا کہ وہ 3 دن پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے اور اس دنیا سے وہ چلا گیا. اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ یہ کل والے دن آپ ہمارے جیسے فراڈی مولویوں کو چھوڑ دیں. یہ کل والے دن جو ہے نا، یہ کل ہمارے لیے چھوڑ دیں آپ. جو خود ہماری تقریریں بڑی اچھی ہوتی ہے، باقی مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ بھی کھوکھلے ہیں اندر سے. کوئی ساتھی کل نہ کرے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اپنے صفوں میں دیکھ لو اور اپنے گھروں میں دیکھ لو. اور پچھلے سال بھی آپ کو یاد ہوگا، مجھے بھی یاد ہے کہ ہماری تراویح میں آ کر کے 110 سال والا بندہ آ کر کے وہ کھڑا رہتا تھا. یہیں آپ کے محلے کے 100 سال سے زائد اس کی عمر وہ آ کر کے کھڑے رہتے تھے. اور ہم لوگ جوان اور نوجوان کبھی اس پاؤں پر ہوتے، کبھی اس پاؤں پر ہوتے. وہ پیدل آ کر کے وہ لوگ کھڑے ہوتے تھے، بڑے بڑے لوگ. لیکن یہ کہ آج وہ نظر نہیں آ رہے، وہ آج چلے گئے. ان کی نماز جنازہ ہم لوگوں نے خود پڑھائے. اس قسم کے لوگوں کے تو عین ممکن ہے کہ والدین آپ کے پاس موجود ہوں اور آپ کہیں کہ آئندہ ان کی خدمت کریں گے، آگے چل کر کے خدمت کروں گا، آگے چل کر کے اگلے رمضان کو. تو ممکن ہے کہ پھر یہ کہ اگلے رمضان کو آپ والدین کو نہ پائیں. وہ اللہ کی امانتیں، اللہ اپنی امانتیں لے لے. اور عین ممکن ہے کہ اگلے سال آپ نہ ہو، عین ممکن ہے کہ اگلے سال مولی منظور نہ ہو. یہ جو جتنی مجلس یہاں پر بیٹھی ہوئی، ان میں سے کسی کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ہم زندہ رہیں گے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ